آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ میں بہت زیادہ خوف خدا تھا، لیکن اسلامی قوانین کے نفاذ میں بہت سخت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت میں مواخذہ کا بہت ڈر رہتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں بھی حش و حاشاک ہوتا، یعنی میری ماں مجھے نہ جنتی اور میں پیدا ہی نہ ہوتا، تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو اس قدر چاہتا ہوں کہ بے مواخذہ چھوٹ جاؤں۔ نماز میں قیامت کے ذکر والی آیات تلاوت کرتے اور روتے تھے، اور ہر وقت خوف خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ یقین نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں اور عزیزوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آنے پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر اتنے روئے کہ آپ کی ہچکی بند گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، پیوند لگائے ہوئے کپڑوں کو زیادہ پسند کرتے تھے، سادہ غذا کا استعمال کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تنخواہ مقرر کر دی، اور وہ بھی اس شرط پر کہ جب میرے حالات درست ہو جائیں گے تو واپس کر دی جائے گی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حکیم نے شہد استعمال کرنے کے لیے کہا تو بیت المال سے شہد اس وقت لیا جب لوگوں سے اس کی اجازت لے لی۔ آپ رضی اللہ عنہ بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی بھرنے جایا کرتے تھے، جب تھک جاتے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سو جایا کرتے تھے۔ بیت المقدس کے صلہ نامہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا لباس زیب تن کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخت تھے، لیکن جتنے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے اتنے ہی رحم دل تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میرا دل خدا کے بارے میں نرم ہوتا ہے تو جاگ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتا ہے، اور سخت ہوتا ہے تو پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت صرف اسلامی معاملات کے بارے میں ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی صرف اللہ کی خاطر ایسا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ذہین اور صاحب نظر تھے، وہ بلند پایا مقرر اور حاضر جواب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کے نام اور نسبت اچھی طرح یاد تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے تھے، اور آپ کی رائے سے اذان، پردے کی پابندی اور شراب کی ممانعت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے اوقات بھی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاعری سے بھی دلچسپی تھی، لیکن موقع نہ ملنے پر ایسا نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھے۔ ان کے والد ان کو ڈانٹ اور مارا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی سخت جان ہو چکے ہوئے تھے، لیکن جب یہ جوان ہوئے تو تب یہ اور سخت جان ہو چکے ہوئے تھے، اور سب ان کے نام سے ہی کام چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق دل کے بہت ہی نرم تھے، بس اسلام کی خاطر وہ سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی اور سخت گیر تھے، لیکن اسلام میں آتے ہی کافی نرم ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف خدا بہت زیادہ تھا، اکثر خوف آخرت سے رویا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے
اور آپ کے ایمان لانے کے بعد ہی پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز پڑھی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دیا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو بہت طاقت اور جرات دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور غزوات میں بھی حصہ لیا تھا۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ 26 ذو الحج 23 ہجری کو ایک فروز نامی پارسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے باہر آئے تھے۔ زخم بہت گہرے اور مہلک تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم 24 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے۔